دربار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ میں بادشاہوں کی حاضریاں۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اوحد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک لڑکا تیر کمان لیے وہاں سے گزرا۔ اسے دیکھتے ہی سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ آخر یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ لڑکا دہلی کا بادشاہ بنا اور سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ سلطان شمس الدین التمش خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری بھی دی اور آپ سے باقاعدہ معرفت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے وصال فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود خلجی کو ایک خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ اجمیر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خوابگاہ ہے۔ ہندوستان میں اسلام یہیں سے پھیلا، مگر آج جہاں کفر کی حکومت ہے، یہاں شاعر اسلام مثلاً قرآن پاک مسجدوں، صحابہ و اہل بیت وغیرہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سلطان محمود خلجی نے خط پڑھا، غمگین ہوئے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کی۔ پھر فوج لے کر اجمیر پہنچے، غیر مسلموں کو تباہ و برباد کیا۔ پھر بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوئے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا۔ دربار شریف کے قریب ایک مسجد بھی تعمیر کی اور خادمین دربار کی بھی خوب خدمت کی۔ سلطان نور الدین جہانگیر 1022 ہجری کو ننگے پاؤں اجمیر شریف حاضر ہوئے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالی وقار میں حاضری دی۔ شاہ جہان نے 21 سال ہند پر حکومت کی اور ان 21 سالوں میں 5 مرتبہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کئی دن جہاں قیام کیا۔ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدے لکھتے اور آپ کے حضور مدد کی درخواست کیا کرتے تھے۔ ریاست آصفیہ کا وزیر اعظم راجہ سر کشن پرساد 1924 عیسوی میں بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوا اور اپنے ہاتھوں سے مور کے پروں سے بنا ہوا بڑا سا ہاتھ کا پنکھا جھلنے کی خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ شہزادہ دارا شکوہ، سلطان غیاث الدین، شہزادہ شجاع، شہزادہ فرخ اور دیگر کئی شاہان وقت ہند کے سلطان و حکمران اپنے اپنے دور حکومت میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالی شان میں حاضری دے کر زبان حال سے یہ اقرار کرتے رہے کہ ہند کے تخت پر چاہے کوئی بھی بیٹھے، لیکن حقیقت میں ہند کے سلطان حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مغل بادشاہ تھے، آپ 11ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ اپنے دور حکومت میں 4 مرتبہ بارگاہ خواجہ میں حاضر ہوئے۔ ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، سلام عرض کیا۔ خواجہ حضور رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب کوئی نہیں ملا۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سلام پیش کیا، پھر کیوں جواب نہ آیا؟ جب بادشاہ نے تیسری مرتبہ سلام کیا
تو مزار پاک سے جواب آیا وعلیکم السلام یا حجت الاسلام۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے سلام کا جواب سن کر بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ آپ پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی، کافی دیر تک مزار پر انوار پہ حاضر رہے۔ اسی دوران آپ کو نیند آئی، اونگ گئی، سو گئے، سر کی آنکھیں بند ہوئیں تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مزید کرم فرمایا، خواب میں تشریف لائے۔ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، خواجہ حضور میں نے 2 مرتبہ سلام پیش کیا، آپ نے جواب کو نہیں دیا، تیسری مرتبہ میں جواب عنایت فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں کعبۃ اللہ شریف کے پاس سجدے میں تھا، اس لیے پہلی 2 مرتبہ جواب نہ دے پایا۔ یہ بات معین الارواح صفحہ نمبر 324 پر بھی موجود ہے اور ہند کے مرشد اعظم نامی کتاب صفحہ نمبر 135 پر بھی موجود ہے۔ کیا اہل مزار سنتے اور جواب دیتے ہیں؟ سبحان اللہ! برادران اسلام، کیا شان ہے اللہ کے پیارے دوستوں کی۔ رب کا ہر عاشق اپنے اپنے مزار میں بعد از وصال حیات جاوداں سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کی عطا سے ان کی دربار میں آنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رب کے دربار میں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے ایسے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا، سلام کرے تو مردہ بھی اسے پہچانتا اور سلام کا جواب دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپسی پر حضرت مصعب بن عمیر اور دیگر شہیدوں کے مزارات پر کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں تم اللہ پاک کے ہاں زندہ ہو۔ پھر فرمایا، لوگوں ان کی زیارت کیا کرو، انہیں سلام کیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت تک جو بھی انہیں سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔